السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ دشت جنون از قلم این رائٹس، قسط نمبر 75، پارٹ 1۔ زمین پر آلیان کے پاس بیٹھ کر اس کے چہرے کو کپکپاتے ہاتھوں سے چھونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی انگلیاں ہلکی سی اس کے رخسار کے ساتھ لگی، آنیا نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ چیخ کر سب کو بلانا چاہتی تھی، لیکن حلق سے آواز نہ نکلی۔ لالا بیڈ کا سہارا لے کر سائیڈ ٹیبل سے اپنا موبائل پکڑ کے ارسلان شاہ کو کال کی، جو دوسری پہل پر ریسیو کر لی گئی۔ لالا، آلیان نے خود کو گولی۔ آنیا آنسو بہاتے اٹکتے ہوئے بول کر کال کٹ کر کے آلیان شاہ کے رخسار تھپتھپانے لگی۔ چند منٹ بعد ہی ارسلان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ آنیا زمین پر آلیان شاہ کے پاس بیٹھے رو رہی تھی۔ فرش پر چاروں طرف خون پھیلا ہوا تھا۔ فوراً آلیان کو بازوں میں اٹھا کر نیچے کی جانب بھاگا، چونکہ سب اپنے کمرے میں تھے، جس کے باعث کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ آلیان کو گولی لگی ہے۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ارسلان شاہ اسے آپریشن تھیٹر میں لے گیا۔ آنیا وہیں زمین پر اپنے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بار بار زمین پر پھیلے آلیان شاہ کے خون کو دیکھ رہی تھی۔ عالم ملک انیسہ کو دیکھنے کے لیے کمرے میں گئے۔ تہس نہس ہوئے کمرے کو دیکھا جب ان کی نظر الماری کی جانب پڑی جو خالی تھی۔ انہیں ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ انیسہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، لیکن کہاں؟ اس چیز کا جواب تو صرف انہیں ارسلان شاہ ہی دے سکتا تھا۔ سر تھامے دوبارہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب آتے ہیں آلیان شاہ کی طرف، جو آپریشن تھیٹر میں موت سے لڑ رہا تھا۔ گولی اس کے سینے کے درمیان میں لگی تھی، جو ارسلان شاہ نکال چکا تھا، لیکن آلیان شاہ کو ہوش نہ آیا۔ سرجری مکمل کرنے کے بعد ارسلان نے آنیا کو کال کی اور کہا کہ ہاسپٹل آ جائے۔ تقریباً گھنٹے بعد آنیا ہاسپٹل موجود تھی۔ رات کے 8 بج چکے تھے۔ آلیان نے گولی کیوں ماری خود کو؟ آنیا کی رنگت زرد پڑ گئی۔ وہ اپنے لالا کو کیا بتاتی کہ آلیان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے تاکہ وہ اس سے نکاح کر لے؟ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ ارسلان شاہ کا لہجہ بے انتہا سخت ہو گیا، جس کی وجہ سے آنیا کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہوئے۔ وہ چاہتا تھا میں اس سے نکاح کر لوں۔ روتے ہوئے اپنے لالا سے نظریں چرا کر کہا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے لالا کی آنکھوں میں آنکھیں گار کر یہ بات کہتی۔ منع کیوں کیا؟ ارسلان شاہ کا سوال سن کر آنیا نے آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائے اس سے دیکھا، جیسے پوچھنا چاہا، کیا آپ کو معلوم نہیں؟ کب تک بھاگو گی گڈو؟ اب کی مرتبہ اس کا لہجہ سخت نہ تھا، بلکہ دنیا جہاں کی محبت اپنے لہجے میں سمائے اپنی گڈو سے کہا، جسے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ سب کچھ جاننے کے بعد مجھے اپنا لے گا؟ آنکھوں میں ڈھیروں تکلیف لیے ارسلان شاہ کو دیکھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ آج اس نے یہ حرکت کی ہے گڈو۔ اب تم خود اندازہ لگا سکتی ہو وہ تمہیں پانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ آنیا کے پاس کوئی جواب نہ تھا جو وہ اپنے لالا کو
کوئی لفظ نہ تھا جو وہ اپنے لالا سے کہہ پاتی۔ مجھے امید ہے میری گڈو مجھے نا امید نہیں کرے گی۔ جیسے ہی آلیان کو ہوش آئے گا میں اس کا تم سے نکاح کروا دوں گا۔ آنیا کو سینے میں سختی سے بھینچتے کہا۔ نہ وہ اپنی بہن کو تکلیف میں دیکھ سکتا تھا نہ اپنے رضائی بھائی کو۔ ارسلان آنیا کو لیے ICU میں گیا جہاں آلیان شاہ مشینوں میں جکڑا لیٹا ہوا تھا۔ لالا مجھ سے نہیں ہوگا، میں بیوی ہونے کے فرائض پورے نہیں کر پاؤں گی۔ آنیا نے ایک لمحے کے لیے آلیان شاہ کو دیکھا اور پھر پریشانی سے اپنے لالا کو کہا۔ ارسلان شاہ کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ آنیا خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی اس کے لالا جو بات ایک مرتبہ کہہ دیتے ہیں تو وہ کر کے ہی رہتے ہیں۔ ارسلان شاہ کو صرف آلیان کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا۔ لالا بابا کو برا لگے گا جب انہیں میرے نکاح کے بارے میں معلوم ہوگا کہ ان کے بغیر آپ نے میرا نکاح کروا دیا ہے۔ آنیا نے بونگی سی دلیل ارسلان شاہ کے سامنے پیش کی، لیکن ارسلان شاہ کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو گیا۔ کوئی تاثر نہ تھا، نہ سختی کا اور نہ ہی نرمی کا۔ ارسلان نے جا کر مشین چیک کی۔ آلیان کی دھڑکنیں نارمل چل رہی تھیں اور پھر بلڈ پریشر چیک کیا، وہ بھی نارمل تھا، یعنی کہ آلیان شاہ اب خطرے سے باہر تھا۔ 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد تقریباً 10 بجے آلیان شاہ نے موندی موندی آنکھیں کھولیں اور اپنے پاس ارسلان شاہ کو موجود پایا۔ نظروں کا رخ دائیں جانب کیا جہاں اس کی دشمنِ جان کھڑی تھی۔ ایک دفعہ ٹھیک ہو جاؤ، پھر تمہاری یہ عاشقی معشوقی نکالتا ہوں، ارسلان نے غصے اور اشتعال سے آلیان کو گھورتے ہوئے کہا۔ آلیان کی نظروں کا مرکز آنیا شاہ تھی۔ ہاں تو کیا کرتا؟ میں آپ سب مان نہیں رہے تھے اور جب آپ کی گڈو سے بات کرتا تو وہ مجھے دھتکار دیتی۔ میرے پاس یہ آخری حل تھا، یا تو اپنی محبت کو پا لیتا یا پھر موت کو۔ آلیان کو بولنے میں مشکل ہو رہی تھی، لیکن وہ اپنی کیفیت ارسلان شاہ کے سامنے بیاں کرنا چاہتا تھا، یا پھر شاید وہ صرف آنیا کو سنانا چاہتا تھا۔ محبت تو تمہیں تمہاری مل جائے گی، اس کے بعد میں تمہیں موت سے ملواؤں گا۔ ارسلان نے آلیان کی پیشانی پر آئے بال پیچھے کر کے شفقت سے کہا کہ آلیان شاہ کے جسم میں کپکپاہٹ طاری ہوئی۔ ہاں بھیج دو اندر، ارسلان نے کال ریسیو کر کے کہہ کر کال کٹ کر کے اپنا رخ آلیان شاہ کی طرف کیا۔ تیار کر لو خود کو، قاضی بلوا لیا ہے میں نے۔ ارسلان نے اپنی کالی چادر اتار کر آنیا کے گرد پھیلائی۔ بھائی میں اس حالت میں، جب اس حالت میں اتنی بکواس کر سکتے ہو تو قبول ہے کہتے ہوئے تمہیں موت پڑ جائے گی؟ ارسلان شاہ اس کی بات کاٹتے ہوئے پھنکارا۔ آلیان نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے وہ کہنا چاہ رہا تھا جیسے آپ کی مرضی بھائی جی۔ آنیا خاموشی سے بیڈ کے پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ آنیا ولد احمد شاہ، آپ کا نکاح آلیان ولد سجاد شاہ کے ساتھ حق مہر 70 لاکھ طے کیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی نے آنیا کی طرف رخ کر کے اس سے پوچھا تو آنیا شاہ کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو جمع ہو کر بہنے لگے۔ قبول ہے، 2 مرتبہ اور پوچھنے پر اسی طرح اٹکتے ہوئے قبول ہے بول دے۔ ارسلان شاہ کے سینے سے لگ کر سختی سے اس کے شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔
اسے چپ کروانے کے لیے اس کے لالا نے اس کے گرد حصار بنا لیا۔ اب قاضی کا رخ علیان کی طرف تھا۔ علیان ولد سجاد شاہ، آپ کا نکاح آنیہ ولد احمد شاہ کے ساتھ حق مہر 70 لاکھ طے کیا گیا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ بنا اٹکے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر علیان شاہ نے آنیہ شاہ کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ 2 مرتبہ اور قبول ہے کہنے کے بعد سائن کیے۔ اللہ آپ کی اس پاک زندگی کو خوشگوار رکھے۔ قاضی آنیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دیتے ICU سے باہر چلا گیا۔ ارسلان نے آنیہ کا چہرہ تھام کر سامنے کر کے اس کے آنسو صاف کیے اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس سے قبل ارسلان آنیہ سے کچھ کہتا، علیان شاہ بولا۔ ارسلان نے خونخوار نظروں سے اسے دیکھ کر چپ رہنے کا کہا۔ گڈو، جب تک تم نہیں چاہو گی رخصتی نہیں ہوگی۔ آنیہ نے بھیگی آنکھیں جھکا کر اپنے بھائی کے سینے پر سر رکھ لیا۔ وہیں پر علیان شاہ اداس ہوا۔ جذبات میں آ کر اس کا دل چاہ رہا تھا نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی بھی ہو جائے۔ زید، جو ارسلان کے کمرے میں جاتے ہی ہاسپٹل آ گیا تھا کیونکہ اس کے کندھے کے سٹچز کھل چکے تھے، ICU سے قاضی کو نکلتے ہوئے دیکھ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کس کا نکاح ہاسپٹل میں ہو رہا ہے۔ سوچتے ہوئے جیسے ہی اس نے ICU کا دروازہ کھولا، سامنے علیان ارسلان اور آنیہ کو دیکھ کر غصے سے ان کی جانب بڑھا۔ گھر جا کر سکون سے اس بارے میں بات کریں گے۔ زید شاہ بولنے کے لیے لب ہلانے ہی لگا تھا جب ارسلان شاہ نے کہہ کر اس کی بولتی بند کروا دی۔ زید نے آنیہ کو کھینچ کر اس سے دور کر کے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ارسلان نے زبردستی کروایا ہے؟ آنیہ کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر محبت بھرے لہجے میں اسے پوچھا۔ اس نے ایک پل کے لیے ارسلان کی طرف دیکھا اور پھر زید شاہ کی طرف۔ خاموشی سے نظریں جھکا کر اپنے دونوں بھائیوں کے ہاتھ پکڑ کر اپنی پیشانی سے لگا کر مسکرائی۔ تم کیوں یہاں پڑے ہوئے ہو؟ آنیہ کی مسکراہٹ دیکھ کر زید نے اسے اپنے ساتھ لگا کر سر تا پاؤں تک علیان کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ عاشق کو موت سے ملنے کا زیادہ شوق ہو رہا تھا۔ ارسلان کا دل چاہ رہا تھا کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ لگائے، جس نے جذبات میں آ کر اس نے خود کو گولی مار لی۔ زید نے ایک نظر آنیہ کی طرف دیکھ کر آئیبرو اچکائی، جیسے اس سے پوچھا کہ تمہاری وجہ سے اس نے خود کو گولی ماری ہے۔ زید کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر آنیہ نے اس کے سینے پر بے شمار مکے مارے۔ اوئے، میری بات دھیان سے سن لے، اگر میری بہن کو ذرا بھی تکلیف دی تو نے، تجھے تو گولیاں پھر میں ماروں گا۔ زید نے انگلی دکھا کر علیان کو خبردار کیا۔ تکلیف اور میں؟ علیان کی نظریں آنیہ پر ہی مرکوز تھیں۔ جب سے اسے ہوش آیا تھا اس کی نگاہیں اپنی دشمن جاں پر ٹکی ہوئی تھیں۔ بیٹا، تیری عاشقی مشوقی گھر جا کر میں نکالتا ہوں، ارسلان نے میٹھے لہجے میں کہہ کر علیان کے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو وہ سختی سے آنکھیں بند کر گیا۔ جو حرکت اس نے جذبات میں آ کر کی تھی، اب اس کا انجام تو بھگتنا تھا۔ ارسلان نے زید کو علیان کے پاس رکنے کا کہہ کر آنیہ کو ساتھ لیے گھر چھوڑ کے اپنے کام کی جانب چلا گیا، جس کے لیے اسے کافی دیر ہو چکی تھی۔
اس نے اپنی گاڑی ہاسپٹل کے سامنے روکی، بنا آواز پیدا کیے چہرے پر ماسک لگا کر روم کو کھولا جو لاک کیا ہوا تھا۔ ڈپلیکیٹ چابی اس نے پہلے ہی بنوا لی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی نظر بیڈ پر سوئی ہوئی دشمن جاں پر جا ٹھہری، جو پرسکون نیند کے مزے لے رہی تھی۔ ڈیول کا سکون برباد کر کے قدم اس کی جانب بڑھا کر بیڈ کے پاس جا کر کنارے پر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے محسوس کرنے لگا۔ اپنے چہرے پر سرد ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے انیزا کسمسائی۔ تمہارے اس ڈیول کا تمہارے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں۔ جذبات ڈیول ڈیمن پر حاوی ہو گئے۔ بے خود سا ہوتے جھک کر انیزا کی گردن پر بوسہ دیا، اپنی گردن پر سرد لبوں کا لمس محسوس کر کے جھٹ سے آنکھیں کھول کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ماسک مین کو دیکھ کر سانسیں سینے میں اٹکی۔ تم کون؟ بیڈ پر پیچھے کی جانب کھسکتے ہوئے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے اس سے پوچھا، اتنی جلدی بھول گئی مجھے؟ مانا کہ ہماری آخری ملاقات جو کالج میں ہوئی تھی، اس کے بعد میں اپنی دشمن جاں سے نہیں مل پایا۔ کالج کا نام سنتے ہی انیزا کی آنکھوں کے پردوں کے سامنے وہ منظر لہرایا جب ایک آدمی کلاس روم میں داخل ہوا تھا اور اس نے انیزا کے قریب آنے کی کوشش کی تھی۔ مجھ سے دور ہٹو۔ بیک گراؤنڈ کے ساتھ چپکی ہوئی وہ ایک چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ ڈیول نے اپنا ہاتھ آگے کی جانب بڑھایا تو انیزا نے فوراً جھٹک دیا۔ اس کے ذہن میں اس قدر خوف سوار ہو چکا تھا کہ وہ اپنے شاہو کی آنکھیں ہی نہ پہچان پائی۔ دور رہنے کے لیے تمہارے پاس نہیں آیا، مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے۔ ڈیول اس کے بے حد قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ انیزا نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ مت چھونا، ڈرتے ہوئے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کیوں؟ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھوں پر لگا کر اس پر بوسہ دیا۔ اس کی چھوٹی سی عین کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی شرٹ کے کالر میں جذب ہونے لگے۔ کیونکہ مجھے صرف میرے شاہو چھوتے ہیں، بے ساختہ اس کی زبان سے پھسلا۔ ذہن میں خیال آیا کہ وہ تو اپنے شاہو سے ناراض ہو کر یہاں آئی ہے، لیکن ابھی بھی لبوں پر اس کا ہی نام ہے۔ لیکن اب تمہارے شاہو کے علاوہ یہ ڈیول چھوئے گا۔ ڈیول نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا کر اس کے گرد سخت حصار بنایا تاکہ وہ اس سے دور نہ ہو سکے۔ انیزا مزاحمت کرتی رہی لیکن اس چٹان نما وجود کو خود سے دور نہ کر پائی۔ شاہو بلند آواز میں ارسلان شاہ کو پکارتے ہوئے دہاڑے مار کر روتے ہوئے ڈیول ڈیمن کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ حیاتم! ارسلان شاہ کی سانسیں سینے میں اٹک گئیں۔ انیزا کو باہوں میں بے ہوش دیکھ کر ارد گرد متلاشی نظروں سے پانی کو ڈھونڈنا چاہا جو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا۔ ہاتھ میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کے چہرے پر چھینٹیں ماری تو وہ ہڑبڑا کر اٹھتے خوف کے مارے کانپنے لگی۔ اس سے قبل ارسلان شاہ اسے سہارا دے کر بٹھاتا، انیزا تقریباً بھاگتے ہوئے واش روم میں گئی اور الٹیاں کرنے لگی۔ ارسلان شاہ کو ایک پل کے لیے سمجھ نہ آیا کہ وہ خوف کی وجہ سے الٹیاں کر رہی ہے یا اس کی طبیعت خراب ہے۔ تیز قدم بڑھاتے واش روم میں داخل ہوا اور انیزا کی پیٹھ سہلانے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ پرسکون ہوئی تو اسے سہارا دے کر باہر لانے لگا تو اس کا دل پھر سے متلانے لگا اور دوبارہ سے جھکے الٹیاں کرنا شروع ہو گئی۔ انیزا کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اس قدر نڈال ہو چکی تھی کہ اس میں ہمت نہ تھی کچھ قدم چل کر بیڈ تک آتی۔ شاہو! مجھے میرے شاہو پاس جانا ہے۔
ڈیول کو اپنے قریب دیکھ کر اونچی آواز میں روتے ہوئے ارسلان شاہ کو پکارنے لگی۔ شاہو، مجھے شاہو پاس جانا ہے۔ رونے اور الٹیاں کرنے کی وجہ سے آواز کافی حد تک بھاری ہو چکی تھی۔ ڈیول اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تقریباً 15 منٹ بے چینی سے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر وقت گزارا اور اپنی جیکٹ ماسک اتار کر دھول اچھال کر پیشانی پر بال بکھیرے اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ انیسہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ حیاتم! ارسلان شاہ اسے پکارتے اس کے قریب گیا۔ انیسہ بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی اور روزے قطار آنسو بہانے لگی۔ شاہو، وہ ایک گندا لڑکا اندر آیا تھا، وہ بدتمیزی۔ انیسہ اتنا کہتے ہی ارسلان شاہ کے سینے میں چہرہ چھپا کر بلند آواز میں رونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی حیاتم کی پیٹھ سہلائی اور اس کے پیشانی پر بوسہ دے کر اسے چپ کروانا چاہا کہ مبادا کہیں اس کی طبیعت دوبارہ سے خراب نہ ہو جائے۔ میرے ساتھ چلو گھر۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کر امید سے اس کی جانب دیکھا۔ انیسہ کو یکدم وہ فائل یاد آئی جس میں اس کی مس کیریج کی رپورٹس تھیں۔ ایک موقع دے دو شاہو کی جان۔ انیسہ اس قدر خوف میں مبتلا ہو چکی تھی کہ بے ساختہ اس کا سر ہاں میں ہل گیا۔ ارسلان نے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے چہرے پر بے تحاشا بوسے دیے۔ انیسہ نے ارسلان کو خود سے دور دھکا دے کر گھور کر اس کی جانب دیکھا۔ میرے پاس نہیں آنا شاہو، مجھے ہاسپٹل جانا ہے۔ انیسہ کا جی پھر سے متلانے لگا۔ بھاگتے ہوئے دوبارہ سے واش روم میں جا کر الٹیاں کرنا شروع ہو گئی۔ ارسلان شاہ اس کے پیچھے گیا اور ایک مرتبہ پھر سے اس کی پیٹھ سہلائی تو انیسہ چہرے پر پانی مارتے ارسلان شاہ کے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی۔ اسے بات بات پر رونا آ رہا تھا۔ ارسلان اسے بازو میں اٹھائے نیچے کی جانب چل دیا تاکہ اسے ہاسپٹل لے جا سکے۔ ہاسپٹل کے اندر داخل ہوتے ہی ارسلان اسے لیے اپنے کیبن میں گیا جہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کھڑی ہوئی تھی۔ ارسلان نے حیران کن نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ دراصل ڈاکٹر، جب نرس فائل میرے کیبن میں رکھنے گئی تھی اس وقت آپ کی کچھ فائلز اس کے ہاتھ میں موجود تھی، تو آپ کی فائلز میرے کیبن میں تھی اور شاید میری آپ کے کیبن میں آ گئی ہیں۔ ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ ڈاکٹر نے ارسلان کی بات کا جواب دے کر اس کی باہوں میں نڈھال انیسہ کو دیکھ کر پوچھا۔ وامٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ارسلان نے فکر مندی سے انیسہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ڈاکٹر ارسلان شاہ کے الفاظ سن کر مسکرائی تو اس نے عجیب نظروں سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی وائف کو کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے انیسہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ آئی تھنک آپ کی وائف ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور پھر ڈاکٹر کو۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کی وائف کا چیک اپ کر لیتی ہوں تاکہ کنفرم ہو جائے۔ ڈاکٹر نے ارسلان کو انیسہ کو نیچے اتارنے کا اشارہ کیا۔ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی حیاتم کو صوفے پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر ارسلان، آپ باہر جائیں تاکہ میں چیک اپ کر لوں۔ ارسلان بے یقینی سے انیسہ اور ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر ہاں اور نہ میں سر ہلا کر کیبن سے باہر چلا گیا۔ کیا ہوا ارسلان، واپس آ گئے تم؟ زید آئی سی یو سے باہر نکلا جب اس نے
پریشانی اور فکر مندی سے ارسلان کو کیبن کے باہر چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس جا کر استغفار کیا۔ زید ابھی چپ کر جا، میرا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا۔ ارسلان اتنا کہہ کر اضطراب کی کیفیت میں اور زیادہ تیزی سے چکر لگانا شروع ہو گیا۔ ایک نرس ارسلان شاہ کے کیبن میں گئی اور بلڈ سیمپل لے کر باہر چلی گئی۔ پھر 15 منٹ بعد واپس آئی۔ اس کے ہاتھوں میں ٹیسٹ موجود تھے۔ اس سے قبل وہ نرس سے ٹیسٹ پکڑتا وہ کیبن کے اندر چلی گئی۔ کچھ لمحے انتظار کرنے کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتے ارسلان شاہ کی طرف دیکھا۔ ارسلان لڑکھڑا کر گرنے لگا جب زید نے اسے تھاما۔ مبارک ہو ڈاکٹر۔ ارسلان شاہ کو مبارک دے کر مسکراتے ہوئے ڈاکٹر وہاں سے چلی گئی۔ زید میں باپ بننے والا ہوں، ایک لفظ کہہ کر لمبا سانس لیتے دوسرا لفظ ادا کیا۔ اسی طرح اپنے جملے کو مکمل کر کے ارسلان شاہ سختی سے زید کے گلے لگ گیا۔ زید کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اس نے بھی اپنے بھائی کے گرد ہی حصار بنا لیا۔ ارسلان زید سے پیچھے ہوتے اپنے کیبن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو انیسہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بیٹھی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ اگر آج کی ایپی پر آپ نے ریویو اچھا نہ دیا تو کل شارٹ ایپی آئے گی۔ آج میں نے 25 منٹ سے زیادہ کی ایپیسوڈ لکھی ہے، تو امید کرتی ہوں آپ آج کی ایپیسوڈ پر ریویو اچھا دیں گے۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ پر۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔